بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعید رشید یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم نے اپنے اس یوٹیوب کا نام میری نظر میں رکھا ہے۔ میری نظر میں ہم اپنے سارے ایکسپیرینس اور اپنا ریسرچ ورک شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ کووڈ-19، اور اس پہ جو 2-3 دن سے پاکستان میڈیا اور ورلڈ کا میڈیا جو بات کر رہا ہے، اس پہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور آپ کو فیکٹس بتاؤں گا۔ جو ہمارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی زبردست ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہمارے حکمرانوں نے کہ کووڈ کو ہم نے ختم کر دیا اس ملک سے، اور اب بالکل تھوڑے سے کیسز رہ گئے اور ساری چیزیں اب ہماری نارمل ہو گئی اور ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا، جو کہ سراسر ایسے WHO کو بتانے کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو، عام عوام کو بتانے کے لیے، پولیٹیکل نمبر اسکورنگ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر فیکٹس ایسے نہیں ہیں۔ اور فیکٹس جو ہیں میں آپ کو اب اس کا پورا ایک ڈیٹیل انالیسس بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ وائرس کیا ہوتا ہے۔ یہ کووڈ-19 وائرس دنیا میں جو بولا جا رہا ہے، یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، اور اس کے بارے میں نہ کسی کتاب میں تھا، نہ اس کا بیہیویئر، نہ اس کی دوائی، نہ اس کا ویکسین۔ جو بڑے بڑے بخرات، ایک صاحب آئے، بوتل کا جن باہر نکل آیا، اب پاکستان میں 1 ملین کیس ہو جائیں گے، ہمارے اسد عمر صاحب، پھر ایسے ENT کے اسپیشلسٹ، گائنوکالوجسٹ آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں یہ تو باہر نکل آیا۔ آپ نے کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس وائرس کے بارے میں؟ آپ کو تو الف بھی نہیں پتہ۔ تو میں اس سلسلے میں بتاؤں کہ وائرس جو ہے جب بھی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو ویکسین کے تھرو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اور ویکسین آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ ویکسین جو ہمارا جسم اس وائرس کے اگینسٹ میں جو ڈیفنس تیار کرتا ہے، اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے، وہ ہم آرٹیفیشل کہیں اور تیار کر کے اس انسان میں ڈال دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ وائرس آئے تو وہ ریئیکٹ کرے اور اس کو روک لے۔ فرسٹ ڈیفنس ہوتا ہے ہمارا، یہ ویکسین کا کام ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں، خاص طور پہ ہمارے غریب ملکوں میں، تو ویکسین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وائرس آتا ہے، ہمارے امیونٹی ورک کرتی ہے اور اس وائرس کے اگینسٹ میں امیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہے، اور پھر وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو وائرس انہوں نے بتایا ہے سو کالڈ کووڈ-19، اس کی انکیوبیشن میکسیمم 10 سے 14 دن ہے۔ یہ اپنی پیک پہ آتا ہے 10 سے 14 دن میں، اور میکسیمم 20 دن تک یا تو وہ انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ ریکور ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ اور ابھی تک کے ڈیٹا جو دنیا کا چل رہا ہے، اس کے اندر جو بھی کیس آ رہا ہے اس میں 99% مائلڈ ہیں، جو ہسپتالوں میں آئے نہیں، وہ صرف اپنے گھروں میں آئسولیشن کر رہے ہیں، جو کہ وہ بھی غلط کیا انہوں نے ٹوٹلی۔ میں اب اس کے ایک ایک فیکٹس کو آپ کو بتاؤں گا۔ اور 1% ایسے تھے جو ہاسپٹل کی طرف آئے، اور اس 1% میں سے 90% یا تو 70+ تھے، یا ان کو کوئی ڈیزیز تھی، جیسے ڈائبٹیز تھی، ہائپر ٹینشن تھی، یا ان کی کیموتھراپی ہو رہی تھی، آلریڈی ان کی اینٹی باڈیز، ان کی امیونٹی کم تھی، وہ لوگ تھے۔ اور اس میں سے 3%، 4%، 5% ڈیتھ ہو گئی، اور جو کہ ایک نارمل روٹین ہے، کوئی بھی ڈیزیز، انفلوئنزا ہو یا ڈائریا ہو یا اور قسم کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں، اس میں یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اتنی بڑی ایج والے لوگوں کو، اور جن کے ساتھ آلریڈی کوئی میڈیکل پرابلم ہو۔ تو یہ کوئی ایسی جبمے کی بات نہیں تھی جس کے اوپر اتنا پینک بنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ WHO، ڈاکٹر فیوزی جو امریکہ کے کنسلٹنٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور روش کمپنی اور 2-3 فارماسوٹیکل کمپنی، اور یہ علی بابا اور اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں، وہ اور ہمارے WHO نے مل کے اس کو پلان کیا، اور اس سے دنیا کو انہوں نے ایک ایسے جال میں ڈال دیا، سسٹمیٹک، سائنٹیفکلی، جس سے باہر نکلنا اب دنیا کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور اب صرف انہی کے پاس اس کا چابی ہوگی جس سے یہ دنیا کو رول کریں گے۔
میں آپ کو بتاؤں ان کا پلان کیا تھا، کس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو فوکس کیا تھا وہ چائنا کو کیا تھا، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ چائنا جو ہے بہت تیزی سے اپنی اکنامکلی اس میں جا رہا ہے، اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور یہ ایک دن ایسا آئے گا یہ جتنی طاقتیں جو آج اپنے آپ کو بڑی طاقتیں بولتی ہیں یہ سب رہ جائیں گی پیچھے، اور چائنا سب پہ سپر سیڈ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جس طرح رشیا نے آج سے 30 سال پہلے اپنا ایک بلاک بنایا تھا، اور پھر بعد میں امریکہ نے افغانستان میں اس کو بلا کے اس کو ڈسٹرائے کیا، اسی طرح چائنا ایک بہت اسٹرانگ بلاک بنانے جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا انہوں نے سی پیک سے کی، سی پیکس میں پاکستان کو لیا، ایران کو لیا، نیپال کو لیا، اور اس کے ساتھ ہی اور ملک بھی شامل ہوتے جا رہے تھے، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ یہ چائنا کے ساتھ انڈیا بھی کوئی معاہدہ کر کے وہ بھی سی پیک میں آ جائے، اور یہ سارا ہمارا ایشیا بلاک چائنا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا وہ یورپ کو چائنا سے ملانے کا، اور اس کے اندر بیچ میں رشیا سے ہوتے ہوئے انہوں نے جانا تھا یورپ کا، اور یورپ کے بہت سارے کنٹریز جس میں اٹلی تو سر فہرست ہے جو آلریڈی چائنا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور چائنا نے اس طرح ان کو ایڈز اور ان کو سہولتیں دی تھیں کہ اب وہ اس کے بلاک کی طرف جا رہے تھے جو ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ بلاک بنے۔ تو انہوں نے یہ پہلا جو ٹارگیٹ کیا، اور اس کو ٹارگیٹ 2 قسطوں میں کیا۔ پہلی قسط میں انہوں نے چائنا کو کیا، اور چائنا کے جو صوبہ تھا وہاں پر یہ انفیکشن یا جو بھی انہوں نے کانسپریسی کی تھی اس کے حساب سے انفیکٹ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں چائنا نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا۔ جو میڈیا جو چائنا کی ساری ہے ٹوٹل اس نے میڈیا پہ بلاک کر دیا، اور اس کو 15-20 دن 1 مہینے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہوا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور خاموشی سے سارے میڈیا کو بلاک کیا اور انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور اس کی وجہ میں بتا دوں، جو آج دنیا میں ہو رہا ہے وہ چائنا میں نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو انہوں نے کووڈ-19 کا ڈرامہ کیا ہے کووڈ-19 کا ڈرامہ نہیں ہے۔ اور میں کیسے ثابت کرتا ہوں ایسے کہ ووہان میں جس وقت یہ انفیکشن پھیلی، میں لیٹ سے کہتا ہوں 1 اکتوبر تھی اس دن، اور ان کو سمجھ آئی کہ یہ کیسز آ گئے، اور 10 15 50 100 1000 ان کے پاس کیس آئے انفیکٹڈ، جو ہاسپٹل میں آئے ان کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کوئی انفیکشن آ گئی ہے، تو انہوں نے 2 یا 3 تاریخ سے اس علاقے کو سیل کرنا شروع کیا۔ اب ووہان جو ہے وہ کراچی سے بڑا 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی والا ایک صوبہ ہے، 1000 اس کی شاہراہیں، کہیں سے ریل چلتی ہے، کہیں سے ادھر بس سروس ہے، کہیں سے جہاز چلتے ہیں، کہیں سے کچھ ہوتا ہے، تو وہ سارے اس کے روٹس ہیں دوسرے شہروں میں جانے کے، اور پورے چائنا کو اس کی جاتی ہے، انٹر کنیکٹ ہیں ساری ہائی ویز اور ساری چیزیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑے بڑے بخرات، بڑے بڑے سائنٹسٹ سے، کہ 1 تاریخ کو اگر ووہان کے اندر 1 لاکھ لوگ انفیکٹڈ تھے، اے سمٹومیٹک تھے یا سمٹومیٹک تھے، اس میں سے 1000 تو ہسپتالوں میں آ گئے، باقی 1 لاکھ تو تھے یا 2 لاکھ تو تھے جن کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے موومنٹ بھی نہیں روکی تھی، وہ شنگھائی بھی گئے، وہ بیجنگ بھی گئے، وہ اور شینڈونگ بھی گئے، وہ اور جگہوں پہ بھی گئے، وہ بڑے بڑے شہروں میں گئے، ٹرینوں سے گئے، ایئرپلین سے گئے، وہ بسوں سے گئے، وہ تو لے گئے انفیکشن اور شہروں میں۔ انہوں نے جب 2 یا 3 دن بعد اس کو لاک کیا، اور لاک کر ہی نہیں سکتے، جس طرح کا وہ صوبہ ہے اس کو آپ کس طرح لاک کریں گے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں، اس کے اندر گاؤں سے دوسرا گاؤں، تو کیسے آپ اس کو لاک کریں گے؟ مگر یہ انہوں نے صرف پوز کیا کہ ہم نے لاک کر کے اس کو کنٹرول کر لیا۔ لاک تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اگر لاک کر بھی دیا تو لاکھوں میں لوگ دوسرے شہروں میں جا چکے تھے 2 اکتوبر 3 اکتوبر کو، اور جب ایک انسان ایک جگہ سے انفیکشن لے کے بیجنگ چلا گیا، شنگھائی چلا گیا، تو اب انفیکشن وہاں اسپریڈ ہونی شروع ہو گئی۔
جو کہ آپ نے دیکھا کسی اور شہر کا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے کسی اور شہر میں اس طرح انفیکشن پھیل گئی، ہمارے جیسے ہمیں یہ ڈرامہ کیا کہ زائرین یہاں آئے انہوں نے انفیکشن پھیلا دی، تو وہ سکر میں تھی، مگر اس کے فوراً بعد آپ نے بتانا شروع کر دیا، اب لاہور میں بھی آ گئے، کراچی میں بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ لوگ کراچی میں گئے۔ تو آپ کے خیال میں وہاں کے لوگ ادھر نہیں گئے ہوں گے؟ تو روز جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کسی کا ذریعہ معاش ہے دوسرے۔ یہ سب بکواس تھا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے اس کو کنٹرول کر لیا، اس لیے کہ اس لاک ڈاؤن ہی کو WHO نے بعد میں فائدہ اٹھانا تھا، اور چائنا کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا سے کنیکشن بند کرو میڈیا کا، اور اپنے ہاں اس کو نارملی ایک عام سی ڈیزیز کے طور پہ ٹریٹ کرو، اور اس کے جو بھی کیور کرنا ہے جس طرح اسپتالوں کو کرنا ہے۔ اتنا زبردست پینک کیا کہ لاکھوں میں بیڈ والے ہسپتال بنا دیے۔ دیکھیں یہ وائرس ایسا ہے، میں دنیا کے پوری دنیا کے سارے ہسپتالوں کا ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں، ایک ہسپتال بتا دیں جو اوور کراؤڈڈ ہوا، پاکستان میں بتا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جنوری 1 کو جو کیس آئے گا ہسپتال میں، وہ 15-20 جنوری کو وہاں سے چلا جائے گا، جو 15 جنوری کو آئے گا وہ آ جائے گا۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی 2 مہینے تک ہسپتال میں لیٹا رہے، یا تو وہ ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا، یا پھر اگر وہ مائلڈ ہے تو ویسے ہی آئسولیشن میں گھر پہ رہے گا۔ یہ ٹوٹل ڈرامہ تھا کہ ہسپتال شارٹ ہو جائیں گے، وینٹیلیٹر شارٹ ہو جائیں گے، چائنا سے آ رہے ہیں تو ہمارے یہ فلانے وہ ٹیکنالوجی والے بنا رہے ہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تھا ہی نہیں اس طرح کا کہ جس کے لیے آپ کو اتنی زبردست میڈیکل ایڈ چاہیے ہو، اور آپ نے دیکھ لیا یہ صرف گلیمر تھا۔ آج تک بتائیے کوئی ایسا ہاسپٹل سوائے 1-2 یہ انڈس یا ان میں تھوڑا گلیمر ہوا، اس لیے کہ وہ بہت ہی سلم ایریا میں تھا جہاں لوگ بہت زیادہ تھے، آبادی وہاں پر تھوڑا اوور کراؤڈ ہوا۔ باقی ہر ہسپتال میں، اور اسپیشلی جو انٹیریئر ہمارے ہیں، صرف کراچی، لاہور اور پشاور، ان جگہوں پہ تھوڑا پینک، اور وہ بھی گورنمنٹ کے پینک پھیلانے سے پینک ہوا، باقی لوگوں میں نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ سے یہ کوئی ایسے ہسپتالوں پہ اس کے اوپر بہت رش نہیں تھا، اور چائنا میں بھی ایسا ہوا۔ اور آج بھی دیکھیں چائنا نے اپنا میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ بتا نہیں رہے، اسے نارمل ٹریٹ کر رہے ہیں۔ جیسے آج سے 1 سال پہلے وہاں پر آپ کو پتہ ہے چائنا میں کتنے لوگ مرتے ہیں 1 سال میں؟ 1.8 آپ سمجھ لیں 1.5 کروڑ آدمی پر سال سے مرتا ہے۔ اب 1.5 کروڑ کو آپ ایک مہینے کے اوپر رکھ لیں تو آپ اندازہ لگائیے کتنے 2 ملین لوگ ہر مہینے مرتے ہیں۔ تو آپ پوچھنے جاتے ہیں چائنا سے کتنے لوگ مر گئے، ڈیٹا دکھاؤ اس کا، اس لیے کہ انہوں نے نارمل ٹریٹ کیا، اور یہ ڈیزیز بھی نارمل تھی جس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا پہلے فیز میں کہ چائنا کو ہم نہیں کر سکے، اور جو کہ ابھی پروسیس میں ہے چائنا کو بلاک کرنے کا، اب یورپ میں چائنا کے خلاف، انڈیا میں چائنا کے خلاف انہوں نے کر کے اب وہاں کی انویسٹمنٹس، اس کی ایکسپورٹ، اس کے اوپر یہ کنڈیشنز ڈال کے، اور اس کو چائنا کی جو بڑھتی ہوئی طاقت تھی اس کو روکیں گے۔ سیکنڈ فیز ان کا یہ تھا جس میں وہ ملک جو چائنا کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے ان کو انہوں نے روکنا تھا۔ اور وہ کیسے روکتے کہ یہ ادھر انفیکشن جاتی اور وہ پھر چائنا کے نام پہ بلیم کرتے، اور پھر چائنا کے اگینسٹ ہو جاتے وہ ملک، جیسے اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اور یہ ملک ایسے تھے جو ٹینٹ ہو رہے تھے چائنا کی طرف ایک۔ اور دوسرا ان ملکوں کے اندر 22 سے 25% 70+ کی آبادی تھی جو صرف بقول ان کے معیشت پہ ان کے بوجھ تھی، اس لیے کہ نہ وہ ٹیکس دیتے تھے، صرف اولڈ ہاؤسز میں رہتے تھے، میڈیکل کے خرچے، ان کے کھانے کے خرچے، ان کے رہنے کے خرچے یہ اتنے زیادہ تھے کہ جو جوان ان کے کما رہے تھے اس کا بہت بڑا ایک حصہ صرف ان دو کو بقول ان کے یہ جو ان کی نظریات ہیں ان کے پالنے میں لگتے تھے، وہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا سیکنڈ فیز میں، جو کہ انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور تھرڈ فیز جو تھا وہ انہوں نے پروجیکٹ کرنا تھا امریکہ سے، اور امریکہ کو انہوں نے ایسا دکھانا تھا کہ امریکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے زیادہ اس کا کنٹرول ہے، سب سے میڈیکل فیسلٹی ہے، ساری چیزیں پروجیکٹ کرنی تھی، اور وہاں سے انہوں نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا تھا WHO نے۔ اور پاکستان، ایشیا کے ملک جو غریب ملک تھے، ادھر انہیں پتہ تھا کہ ہم یہ
جو سائنٹیفک ریزن سے وہاں کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ پینک میں نہیں آئیں گے, یہ تو نارمل زندگی گزاریں گے. یہ تو ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ کوئی ڈیزیز ہے, یہ اس کو نارمل لیں گے اور ہمارا سارا ہوا ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے 2 ایسی چیزیں جو ویل پلان کر کے انہوں نے لانچ کی, اور وہ ہتھیار تھے ان کے اس جنگ کے اندر ہم جیسے ملکوں کے لیے, اور جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی. ہمارے حکمرانوں کی بیوقوفی کی وجہ سے اور ہمارے کم نالج کی وجہ سے اور بخارات اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کی وجہ سے, جنہوں نے اس کو نیگیٹو لے کے اور ساری چیزوں کو ہمارے کرپل کر دیا. اور یہ آج ہمیں وقت دیکھنا پڑا, اور ہماری آنے والی نسلیں اس بحران کو فیس کریں گے. دیکھیے گا یہ ایسا بحران انہوں نے کیا.